شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان تربیتی کورس کے حوالے سے دوسرا لیکچر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی حرمت فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے آنے پر اپنی رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں بڑی جگہوں پہ اپنی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ رمضان صرف اپنے نفس پر بھوک اور پیاس پر قابو پانے کا نام نہیں، رمضان اپنی زبان پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث اور شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش گوئی کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو اس کا جواب صرف یہ ہو، انی صائمن، کہ میں روزے دار ہوں، اور ان الفاظ کو 2 مرتبہ کہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور نیکیوں کا ثواب اصل نیکی کے برابر میں 10 گنا بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے پیک فیکٹر پہ ہے، تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل پر غور کریں، ہر نیکی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب روزے دار اس میں داخل ہوں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ اور کوئی شامل نہیں ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی جو روزے دار ہوگا صرف وہی اس دروازے سے انٹر ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سخاوت اور خیر کے معاملے میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور اس قدر سخاوت بڑھ جاتی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملنے کے لیے آتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ اتنی زیادہ بھلائی پہنچانے والے اور سخاوت کرنے والے ہو جایا کرتے تھے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، میرے سننے والوں، ہمیں اپنے رمضان کو بڑا خوبصورت بنانا ہے۔ ان احادیث پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان اللہ کے فضل سے، ہماری اپنی کوشش سے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے دل سے عہد کریں کہ جو پچھلے رمضان میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں اس رمضان میں وہ غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو ہم نے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح کسی کا ویزا آ جاتا ہے، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اکثر میری بہنیں کوئی باہر کوئی بیرون ملک جا رہی ہیں، کوئی دوسرے شہر میں ٹریول کر رہی ہیں، تو جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے فلاں شہر میں جانے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، دوسرے ملک میں جانے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ہم اپنی اس حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ تو
یہ بھی سمجھیں کہ اب ہماری یہاں سے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ہم نے اپنی اس حساب سے تیاری کرنی ہے، اپنی زندگی کو اس حساب سے سیٹنگ کرنی ہے۔ پچھلی جو زندگی گزار دی، اس میں جو غلطیاں کی اس کو وہیں دفن کر دیں، آگے نئی زندگی شروع کریں۔ جیسے جیسے ہمارے نالج میں کوئی بات آئی، ہم اس کے مطابق اس کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر ہمارے سامنے پیش کرے، اور اللہ سے صدقے دل سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم کمزور، ناتواں، اور ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے پاس عقل کی کمی ہے۔ اے اللہ، ان ساری چیزوں کے باوجود تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں اپنے دربار میں پسندیدہ بنا لے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔